والدین ومن تبعهم اجمعین۔ پاکستان رائفل پارٹی سے کرنے والوں، آج آپ کے درمیان میں ایک منفرد حیثیت سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔ مجھ سے پہلے پاکستان رائفل پارٹی پنجاب کے صدر شیخ محمد اقبال صاحب آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور یہاں ہمارے آنے کی جو غرض و غایت ہے اس سے آپ آگاہ ہیں کہ ہم نے PPB سے اور NA 57 سے حافظ محمد عبدالحکیم صاحب کا اپنی پارٹی کی طرف سے فیصلہ کیا ہے۔ اس ملک میں بہت سی جماعتیں ہیں جو انتخاب میں حصہ لیتی ہیں، اور ہم کسی کی نیت پر بھی شک نہیں کرتے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کی غرض سے ہی حصہ لیا ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین سے، مذہب سے، ختم نبوت سے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ اب بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں جو اب اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتے، اور ٹرن آؤٹ اب دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کراچی میں دیکھ لیں کہ گنجان آباد شہر میں 10,000 12,000 پہ MN جیت رہا ہے۔ جن سیٹوں پہ 1.25 لاکھ ووٹ کے ساتھ لوگ جیتتے تھے، وہاں 10 سے 12,000 15,000 پہ MN بن رہا ہے، MPA بن رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کا پورے ملک کا ایک تخمینہ لگائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید ٹرن آؤٹ اب 50% سے بہت کم، اور شاید 40% سے بھی کم ہے۔ تو جو لوگ ووٹ نہیں استعمال کر رہے، جب ان سے پوچھا جائے تو اس میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے جن لوگوں کو ووٹ دیے وہ ہمارے سیاسی مسائل کے لیے تو آواز نہیں اٹھا سکے۔ دکھ اس وقت ہوا جب حضور کی عزت کی بات آئی تو اس وقت بھی ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ وہ ہمارے سیاسی مسائل کے لیے تو بہتر پرفارم نہیں کر سکے، لیکن دکھ اس لیے ہوا جب صحابہ اور اہل بیت کی، اسلام کی عزت کی بات آئی تو اس وقت بھی اسمبلیوں میں وہ گونگے بن کے بیٹھے رہے، انہوں نے بات نہیں کی۔ کیونکہ کسی MN یا MPA کا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ لائف سٹائل مختلف ہو، اس کے بچے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں، آپ کے ہو سکتا ہے کہ واکیٹ میں پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے اسلام آباد میں پڑھتے ہوں، اور آپ کے ہو سکتا ہے ٹیکسلا میں، اٹک میں پڑھتے ہوں۔ لیکن جب بات عقیدے کی آتی ہے، اسلام کی آتی ہے، تو اس وقت تو اسلام آباد، پنڈی، ٹیکسلا کا فرق ختم ہو جاتا ہے نا۔ اس وقت تو جتنی حضور علیہ السلام کی عزت اور حرمت کسی ریڑھی لگانے والے مسلمان کے دل میں ہے، اتنی ہی اس بندے کے دل میں بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سیاسی سرکاری منصب عطا کیا ہے۔ تو مذہب سے محبت کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ اب اس لیے ووٹ کاسٹ نہیں کرتا کہ اگر کوئی آدمی فورم پر پہنچنے کے بعد مصلحتوں کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ دین اسلام کے تحفظ کی بھی بات نہیں کر سکتا، اور وہاں پہ خاموشی سے اپنا وقت گزارتا ہے، اور باقی سیاستدانوں کی طرح پیسے بنانے میں، بچانے میں، اور مختلف منصوبہ جات سے کمیشن کھانے میں اور کرپشن کرنے میں اپنا سارا وقت صرف کر دیتا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم بلا وجہ لائن میں لگیں، ووٹ ڈالیں، سارا کچھ کریں۔ تو بس ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، اگر تو آپ نے صورتحال کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا اور اس سے بہتری آنے کی امید ہے تو ٹھیک ہے، ہم سارا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ بھی گھروں میں آ جائیں، واپس آ جائیں۔ اور اگر ہمارے خاموش رہنے کی وجہ سے غنڈوں کو، موالیوں کو، دین دشمنوں کو، برے لوگوں کو اپنے آپ کو نمائندہ بنانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ 15-20 کروڑ روپے الیکشن پہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے الیکشن کے اور پچھلے الیکشن کے پیسے پورے کر کے تقریباً 60-70 کروڑ کی کرپشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگلے الیکشن کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پھر خود فیصلہ کریں، ہم لوگ جو ووٹ استعمال نہیں کرتے، اس کا نتیجتاً ہمیں اور ہماری سوچ کے لوگوں کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو بڑی صاف سی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹھنے سے، مایوس ہونے سے وہ دین دشمن طبقہ برسر پیکار آ گیا کہ جس کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی، بھلے سویڈن میں قرآن پاک جلا دیا جائے۔
اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی بھلے حضور علیہ السلام کے خاکے شائع ہو جائے. اس کے دل کی دھڑکن بالکل تیز نہیں ہوتی بھلے ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی جیل میں سڑتی رہے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ کوئی آدمی اپنی بچیوں کو اپنے گود میں لے اور وہ دریا میں کود جائے کہ فاقے کی وجہ سے اس نے اپنے بچیوں کے ساتھ خودکشی کر لی. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے گھر میں 4 5 6 سٹینڈ بائی جنریٹر رکھے ہوئے ہیں, سولر پہ AC لگے ہوئے ہیں, ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے. اور ہم کڑنے والے مایوس ہونے والے لوگ اس کے حق میں بہتر ہیں, چونکہ یہ جب مایوسی ختم کر کے باہر نکلیں گے تو اس کا نتیجہ تبدیل ہو جائے گا. تو جتنے مزید لوگ مایوس ہوں وہ چاہتا ہے کہ مایوس ہوں تاکہ جن لوگوں کے اوپر ہم نے اپنے عنایات کی, کرپشن کے پیسوں کی بارش کی ہوئی ہے, وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مایوس ہوں تاکہ ہمیں ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری باری کا موقع ملتا رہے اور ہمارا یہ کام چلتا رہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں تو خاموش ہو کے بیٹھنے سے کیا آپ کو پٹواری سے کام نہیں پڑے گا؟ جب پڑے گا تو پھر اس کو رشوت دیے بغیر تو کام نہیں ہوتا. آپ کو خاموش بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو پولیس سے کام نہیں ہوگا. پولیس کے پاس جائیں گے تو بغیر رشوت کے تو آپ کی FIR درج نہیں ہوتی. آپ کو خاموش بیٹھنے سے آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ خاموش بیٹھنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوا. آپ جب بھی کسی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنا حق لینے کے لیے جب تک آپ پیسے نہیں دیتے اس وقت تک آپ کی فائل آگے نہیں جاتی. تو خاموش رہنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ نقصان کس کو ہوا؟ دورہ تیرہ چورہ نقصان ہم نے اٹھایا ہے اور دورہ تیرہ چوگنا 100 گنا فائدہ اگر اٹھایا ہے اس کرپٹ بندے نے اٹھایا ہے جو پہلے ہزاروں میں تھا, بعد میں کروڑوں لاکھوں اربوں میں آیا اور اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ جناب پہلے بندے ہو راکھنے ہیں ہوں تو آج کل اسی سید ہونے ہیں. بندے قوما بھی تبدیل کر کے پیسہ آوے نا قوما بھی تبدیل ہو گئے. گراما بچ پہلے قوم ہو رونی لیکن جس ٹائم پلنے پلنے وڈیرے ہو گئے پھر گڈیاں بھی زیادہ آ گئی اپنی من پسند قوم بھی چاہ کے دیں. اور ایک اور بڑا رواج ہے جس ٹائم زیادہ پیسے کٹھے ہو گئے پھر ایک رشتہ یا کسی وڈے خاندان پچھو چاہ کے نین یا کسی وڈے خاندان بھائی دے چھوڑ دین اس تو بعد تب ایسی بارے نیارے ہو گئے. وہ جی فلانے صاحب جی, فلانے جاگیردار صاحب جی, فلانے خان صاحب جی, فلانے صاحب نال انہاں نال رشتہ داری ہو گئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جب نسل در نسل لوگوں کی شعور کا قتل کیا جاتا ہے. پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جب اس کے بعد اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو واجب القتل سمجھا جاتا ہے. پھر اس دور کا آغاز ہوتا ہے جب ہماری نسلوں کی نسلیں پستیوں کی طرف چلی جاتی ہے. میں قریب کے عرصے میں 12-15 ممالک کے دورے پر تھا. خدا کی قسم جن بنیادی مسائل میں ہم آج تک پھنسے ہوئے ہیں ان بنیادی مسائل کا وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں. لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک سے آئے جہاں پہ سارے لوگ مسلمان ہیں. لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے ہم ایک ایسے ملک سے آئے جہاں پہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے, جہاں کی مسجدیں آباد ہیں, جہاں پہ لوگ ختم نبوت کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں, جہاں کے لوگ ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے جانے دینے کو تیار ہیں, جہاں پہ لوگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں. اور اس ملک کے اندر اتنے فرسودہ نظام کے اندر ہم رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے بنیاد میں عرض کی. ہمارا دیندار طبقہ اس نظام سے مایوس ہوا اور اس مایوس ہونے سے مفاد پرست طبقے کو فائدہ ہوا اور وہ پیسے بھی بناتے رہے, وہ ہمارا استحصال بھی کرتے رہے اور سارا کچھ کر لیتے. ایک شرابی تھا نا, کسی کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو شراب پیتے ہوئے اس نے اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو کہا تمہارا حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ نشے میں تھا. اس نے کہا کمینے آدمی, ایک ہی تو میرے پاس دولت ہے, تو مجھ سے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے. میں شراب کے نشے میں ضرور ہوں لیکن اپنے نبی کی عزت تو نہیں بھول سکتا. وہ شرابی شخص جو ہمیشہ نشے میں رہتا تھا, حضور کی عزت کی بات آئی تو اس نے کہا خبردار اس پہ بات نہ کرنا, ایک ہی تو میرے پاس نجات کی چیز ہے, اس پہ بھی مجھ سے کمنٹس کروانا چاہتے ہو. لیکن خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ نشوں میں مدہوش ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں جہاں پہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا, جہاں پہ ایسے ایسے قوانین پاس ہو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا, اور پتہ چل بھی جائے تو جو سما کے ناموس صحابہ اہل بیت کا قانون پاس ہو جائے تو بعد میں تحفظ کے لیے اٹھنے کی بجائے مخالفت کرنے والوں سے پیسے لے کے کمٹمنٹ کر لیتے.
یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے مختصراً اس لیے رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دینی حلقوں میں مایوس طبقہ ہے اس کو بیدار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان رائے حق پارٹی نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ میں شیخ محمد اقبال صاحب سے اور عبدالحکیم صاحب سے پوچھے بغیر، لیکن میں امید کروں گا یہ دونوں میرے ساتھی میری اس بات پر اطمینان کا اظہار کریں گے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات اگر اس آپ کے شہر میں NA57 میں PP20 میں اگر کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن میں جرأت ہو تو وہ بھی کرے، میں یہ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ آپ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں حافظ عبدالحکیم سے بہتر اگر کوئی کینڈیڈیٹ دیتے ہیں کہ جی حافظ عبدالحکیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ہم آپ کو ان سے بھی بہتر دیتے ہیں، ہم دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر کبھی ضد نہیں لگائی کہ میرا جانا ہی ضروری ہے۔ آپ اگر اس مایوسی کو نکالیں اور اپنے حلقے میں بیداری پیدا کریں، دین حق کی سربلندی اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے PP20 NA57 سے کسی اچھے بندے کا آپ کی نظر میں اگر انتخاب ہو، میں عبدالحکیم کو ابھی بٹھا دوں گا، آپ اپنا بندہ لائیں، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہماری کوئی انا نہیں ہے، ہم صرف بہتری چاہتے ہیں۔ دینی حوالے سے جو شخص شعور بیدار کرنا جانتا ہو، آپ کے علاقے کے لوگوں کے مسائل کو جانتا ہو، اس کی بہتری کے لیے وہ واقعی سنجیدہ ہو، اور وہاں پہنچ کر وہ مصلحتوں کو نہ دیکھے، وہاں پہنچ کر گنبد خضراء کو دیکھے، ایسا بندہ ہم اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو عبدالحکیم پر اعتماد ہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر ہے، آپ اس کو لا کے کھڑا کریں، میں اور میرے کارکن ہم اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن مایوسیوں سے نکلنا ہوگا اور اپنے نمائندے کو ایوانوں تک پہنچانا ہوگا، اس کے لیے آپ پرعزم ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات، بعض دفعہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی وڈیاں پارٹی نے درمیان بچ مقابلہ ہو سی، PTI والے جتسن، نون والے جتسن، PTI والے، رائے حق پارٹی والی نوی جماعت ہے، اتنا ووٹ بینک تو نہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے تو ٹھیک آئے۔ یوسف کے خریداروں میں بڑھیا کو پتا تھا میں لے نہیں سکتی، یوسف کے خریداروں میں بڑھیا کو پتا تھا میں لے نہیں سکتی، لیکن اس نے کہا میرا نام تو خریداروں میں آ جائے گا۔ بات اتنی ہے کوئی کسی پہ مور لگا کے آ جائے، کم از کم کوئی اس شاہ کے مصطفیٰ تو ہوں گے جو صندوقڑی کے پاس پہنچ کے عشق رسول میں مور لگا کے آئے گا۔ ہم نے اپنی قوت کا اظہار کرنا ہے، اپنے ساتھ جڑنے والے لوگوں کو متحد کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، بندے تو صرف 80 مسلمان ہوئے، تو اس محنت کے نتیجے میں صرف 80 لوگوں کے ساتھ حضرت نوح دنیا سے چلے گئے، کامیاب کسے ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ہمارے ذمے محنت ہے، ہمارے ذمے کوشش ہے، دلوں کو بدلنا اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے کوشش ہے، اور ہم نے وہ پورے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس ملک میں دین حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں ہمارے اکابرین نے پیش کی ہیں، اس کی پاکستان تو کیا قریب کے زمانے میں دنیا مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اور الحمدللہ میں نے ایوان میں پاکستان رائے حق پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے 4 سال کا عرصہ گزارا، ہم نے حضور کی آبرو کے لیے کبھی پارٹیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے گنبد خضراء کو دیکھا، اور انشاءاللہ پاکستان رائے حق پارٹی کا ادنا سے ادنا کارکن، وہ ضلع کونسل میں ہو، تحصیل کونسل میں ہو، صوبے اور وفاق کی اسمبلی میں ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اول اگر اس کے سامنے کسی کی ذات ہوگی تو ذات مصطفیٰ ہوگی۔ آپ ہمارے قدم مضبوط کریں گے، دست و بازو بنیں گے، اس دفتر کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ ہمیشہ اپنے رابطے کو مستحکم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب دوستوں کا پاکستان رائے حق پارٹی کے دفتر آمد پر میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور میں امید کروں گا کہ آج کے دن سے جو لوگ ہمارے ساتھ اتفاق کر چکے ہیں، اب یہ اپنے باقی کاموں میں سے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 2 گھنٹے فارغ کر کے اپنے بازاروں میں، محلے میں، شہر میں لوگوں سے ملیں گے، اور ملاقاتوں کے ذریعے ہماری سیاسی فکر کو آگے پھیلائیں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور اس کاز کو لے کر آگے چلنے میں آج سے لے کر الیکشن کے دن تک بالکل بھی سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اخلاص اور محنت کی برکت سے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ ہم اس پار ہوئے تو بھی کامیاب ہیں، ہم اس پار ہوئے تو بھی کامیاب ہیں۔